ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر دلی کا آخری بادشاہ تھا، مغلیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ، وہ نحیف سا بادشاہ جس کے پاس دلی کے علاوہ کہیں کی بادشاہت نہیں تھی۔ جب انگریزوں نے دلی فتح کیا تو بادشاہ کے گلے میں توق ڈال کر اس کو ایک بگی پر بٹھا کر سارے دلی میں پھرایا گیا۔ مغلیہ آن بان اور شان کے وہ پرخچے اڑائے گئے کہ مغلیہ شان و شوکت ایک مذاق بن کر رہ گئی۔ مگر بہادر شاہ ظفر نے عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی۔ باپ دادا کی دی ہوئی سلطنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس میں کئی محل اور حرم خوبرو لونڈیوں اور کنیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مغل بادشاہوں کا شیوا تھا کہ جب حرم کا رخ کرتے تو کئی کئی دن کنیزوں کی زلفوں کے اسیر ہو کر دنیا و ما فیہا سے آزاد ہو جاتے۔ ایسی صورت میں وزیر مشیر سلطنت کے امور چلایا کرتے۔ بادشاہ شباب و کباب کے مزے لوٹنے میں اتنے مصروف ہوتے کہ باہر سلطنت لٹ جاتی ان کو معلوم ہی نہ ہوتا۔ مغلوں کے حرم جنت کا سما پیش کرتے تھے، مگر ادھر کی حوروں کی چمڑی گوری تو تھی مگر تھی انسانی۔ ان کی مباشرت حوروں جتنی طویل نہیں تھی۔ ان کے حرموں میں دنیا کی بہترین شراب ضرور ملتی تھی، مگر وہ شراب طہور کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی حوروں نے خوبصورت نیم برہنہ لباس زیب تن کر رکھے ہوتے تھے، جو بہرحال حور کے 100 نورانی جوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ حرم کی کنیزیں سلطنت مغلیہ کے ہر کونے سے ماں باپ بہن بھائیوں سے چھین کر لائی گئی ہوتی تھی، مگر حرم کا سما جنت کا سما تھا۔ یہاں 72 کے بجائے سینکڑوں ہزاروں کنیزیں موجود رہتی تھیں۔ ان کنیزوں کو آداب مباشرت سے لے کر شعر و شاعری سبھی کچھ سکھایا جاتا تھا۔ ایک شہنشاہ 1000 کنیزیں رنگ و سرور و مباشرت کی کس قسم کی محفلیں سجا کرتی تھی، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ مغلوں کے حرم حسن بن صبا کی جنت سے کہیں دلکش اور دل فریب ہوتے تھے۔ اگر دنیا میں جنت کا سما کہیں پیش ہوا ہے تو شاید مغلوں کے حرموں ہی میں پیش ہوا ہے۔ مگر مسلمانوں سے جنت کا وعدہ ہوا ہے۔ ہر مسلمان جنت میں حوریں پائے گا، ایسی حوریں جن کو کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہ ہوگا۔ وہ ایسی خوبصورت ہوں گی کہ ایسا حسن کبھی کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔ اگر حور آسمان سے انگلی کا کونا ہی نکال دے تو سورج بھی شرما کر بھاگ جائے۔ مگر جنت کیا ہے؟ جنت کاہل اور سست بادشاہوں کے حرم سے زیادہ کچھ نہیں۔ جنت ایک ایسے فریب کا نام ہے جس میں جنسی لطافت انسان کو مدہوش کر کے دنیا و ما فیہا کی سوچ سے آزاد کر دیتی ہے۔ وہ جہاں انسان کھو جائے گا، جس کے بدلے وہ اپنی سلطنت اپنے وزیروں اور مشیروں کے حوالے کر دے گا۔ اگر ایک حرم اور اس کی کنیزوں کی شرمگاہوں کی خواہش میں مغل بادشاہوں نے اپنی پوری سلطنتیں بھلا دیں تو کیا انسان جنت کے لالچ میں اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا؟ کتنے ہی جنت کے شوق میں پھٹ کر چیتھڑے کروا چکے ہیں، کتنے ہی اس جنت کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ مگر جنت میں کیا ہے؟ کیا جنسی تسکین، شراب، شباب اور کھانے پینے کے علاوہ جنت میں انسان کا کوئی اور کام بھی ہے؟ کیا انسان کی زندگی اور انسان کی سوچ کا محور صرف جنسی لطافت اور خوراک ہے؟ مغلوں نے جنسی لطافت اور خوراک کے پیچھے کیا کچھ نہیں کھویا۔ تاج دہلی کو حرموں اور کنیزوں سے جنسی لطافت حاصل کرنے والے بادشاہوں نے کیا کیا نقصان نہیں دیے۔ دوسری جانب انگلستان کے بادشاہ جو ایک شادی کرنے والے، نہ کوئی حرم نہ کوئی کنیز، ادھر ادھر گلچھرے ضرور اڑاتے تھے مگر عورت کی زلف کے اس قدر اسیر نہ تھے۔ ساری دنیا پر حکومت کرتے رہے، مرد کے بجائے عورتیں حکومت کرتی رہی، دنیا کے بحر و بر پر حکومت کرتے رہے۔ نہ کوئی حرم، نہ کوئی جنت کا سما پیش کرنے کی خواہش، نہ کوئی کنیز، نہ کوئی غلام جو حرم کے نرم و گرم بستروں میں بادشاہ یا ملکہ کی راہ دیکھ رہی ہو۔ برطانیہ نے ساری دنیا پر راج کیا۔ ان کا قانون اور اتوار آج بھی دنیا کی قوموں میں صادر ہیں۔ آج بھی لوگ ان کے رعب و دبدبے کے موترف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دیے ہوئے نظام کے گرویدہ اور شکر گزار ہیں۔ ہم ساری زندگی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں اس لیے گزارتے ہیں کہ ہمیں جنت میں حسین عورتوں سے خلوت کرنے کا موقع ملے۔ خدا اتنا کوڑ مغز ہے یا ہم اتنے کوڑ مغز ہیں؟ اگر ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو 72 عورتیں اور ایک جنت ہی ہمارا مسکن ہوگی کیا؟ کیا اس جنت کے موتی کے محل اور اس میں موجود شراب طہور ہمیں بہلانے کے لیے کافی ہے؟ کیا جنت میں 70 سال کی مباشرت صرف اس لیے ہوگی کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے اور کرنے کو کوئی کام نہیں؟ کیا انسانی زندگی کا ایک ذیلی فعل جس پر بمشکل انسان اپنی زندگی میں کچھ گھنٹے ہی گزارتا ہے اتنا اہم ہو جائے گا کہ جنت کی زندگی کا زیادہ تر وقت اسی میں صرف ہوگا؟
محاورہ سنا تھا احمقوں کی جنت، مگر حقیقت یہ ہے جنت تو ہے ہی احمقوں کی۔ صرف جنسی لطافت، صرف سیکس، کیا ہے یہ؟ کیا انسانی ذہانت و شعور کی معراج صرف جنسیت اور جنسی عمل تک محدود ہو کر رہ جائے گی؟ کیا انسان جنت میں حوروں کے کولے ناپنے میں سینکڑوں برس صرف کر دے گا؟ مرنے کے بعد اگر کوئی خدا ہوا اور اس نے مجھے ایسی سیکس پیراڈائز دینے کی آفر کی تو میں انتہائی مؤدبانہ انداز سے انکار کر دوں گا۔ میں اس سے مطالبہ کروں گا کہ مجھے اس مادی کائنات اور اس کے سربستہ رازوں کی سمجھ بوجھ عطا کر دے، اور ایک عدد اسپیس شپ دے دے جس کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنی لامتناہی اور لامحدود زندگی اس کائنات کے ایک ایک کہکشاں، ستارے، سیارے اور چاند کو دریافت کرنے میں گزار دوں۔ میں ستاروں کی پیدائش اور موت کو دیکھوں، میں دوسرے سیاروں پر بستی زندگی کو دیکھوں، میں ذہین جانداروں سے رابطے کروں، میں کہکشاؤں کی زندگی اور موت کا مشاہدہ کروں، میں بلیک ہول کے پیٹ میں اتر کر دیکھوں، میں الیکٹران اور پروٹون سے چھوٹا ہو کر ان کے باہمی تعلقات کا مشاہدہ کروں، میں کائنات کے سربستہ رازوں کو دریافت کروں، ان کے بارے میں سوچوں، میں جانوں کیسے بگ بینگ ہوا، کیسے سپر نووا ستارے پھٹتے ہیں، کیسے زمین اور اس پر بسنے والے بر اعظم ملتے اور جدا ہوتے ہیں، چاند کیسے بنا، سورج کیسے مرے گا، مریخ کی مٹی پر کھڑے ہونے کا مزہ کیا ہے، مشتری کے چاند کی سطح کے نیچے کیا ہے، عطارد اور پلوٹو کے مدار کیسے ہیں، الفا سینٹاری کی روشنی میری جلد کو کیسے حرارت پہنچائے گی، پیگاساس کے ستارے ہم سے کتنے دور ہیں، ڈرومیڈا میں کتنی ترقی یافتہ تہذیبیں ہیں، کائناتی افق کے پار کیا ہے، ہبل ڈیپ فیلڈ میں نظر آنے والی کہکشائیں اب کیسی دکھتی ہیں، زمین پر زندگی کی شروعات کیسے ہوئی، نیانڈرٹال کیا زبان بولتے تھے، زندگی پانی سے خشکی پر کیسے آئی، سوالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ لامحدود زندگی اس لامحدود کائنات میں تحقیق کرنے میں صرف کرنے سے بہتر مصرف انسان کے پاس ہو نہیں سکتا، مگر خدا کیسا خدا ہے جس نے انسان کو جنت جیسے کھوٹے سکے پر ٹرخا دیا ہے، جس نے اس کی لامحدود زندگی کو حور کی ٹانگوں تک محدود کر دیا ہے۔ ایسے خدا کو اور اس کی پست سوچ کو سنسار کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اس سوچ کو مسلوب کرنے کی ضرورت ہے جو سیکس سے آگے نہیں جاتی۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں بہادر شاہ ظفر نہ بنا، ہمیں ملکہ برطانیہ بنا جس نے دنیا کے 7 سمندروں پر راج کیا۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔